مولانا روم علیہ رحمہ نے اپنی مثنوی شریف میں یہ واقعہ درج فرمایا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک باز تھا، فیلکن، جسے اس نے اپنی شاہی محل میں رکھا تھا۔ بادشاہ کے خاص انسٹرکشنز تھے کہ اس کی صحیح طرح سے دیکھ بھال کی جائے۔ وہ شاہی محل میں شاہی غذا کھاتا اور شاہانہ زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں کب تک اس محل کی چار دیواروں میں بند رہوں، کیوں نہ میں نکلوں اور نکل کے وسیع میدانوں میں، اونچی چٹانوں پر اور کھلے آسمانوں کے نیچے گھوموں۔ یہ سوچ اس کے دل میں ایسی بس گئی کہ اس نے اپنے محل کے حدود پار کر دیے اور اڑتا اڑتا دور چلا گیا۔ ایک دن وہ خوب اڑا اور اڑتے اڑتے تھک گیا تو ایک جھوپڑی کے سائے میں، جہاں ایک درخت تھا، اس پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہاں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بے پڑی اور ناسمجھ سی تھی۔ اس نے جب اس باز کو دیکھا تو پکڑ لیا اور اسے باندھ کر رکھ دیا۔ اس عورت نے اس باز سے کہا کہ دیکھ، تو نے اپنی کیا حالت بنا دی ہے، تیرے پر کتنے بڑے ہوئے ہیں، تیری چونچ کتنی تیز ہو گئی ہے، تیرے ناخن بھی دیکھ کتنے بڑھ گئے ہیں، اور تیری دم وہ بھی تو پھیل گئی۔ آ میرے لال، آج میرے پاس آ کہ میں تیری اصلاح کر دوں۔ اس نے اسے اپنے پاس لیا اور اس کے پر نوچ دیے، اس کی دم چھیل دی، اس کے ناخن کاٹ دیے اور اس کی چونچ کھس دی۔ اب کیا تھا؟ وہ شاہی باز جس کے انداز نرالے تھے، وہ ایک بدصورت پرندہ نظر آنے لگا۔ جس کی اڑان اونچی تھی وہ زمین پر رینگنے لگا۔ جس کے پنجے سے سب ڈرتے تھے، آج کیڑے مکوڑے چوہے اس کے پنجوں پر دوڑنے لگے۔ بے بس و لاچار وہ پھرتا رہا، دھول و غبار کھاتا رہا۔ دوسری طرف بادشاہ اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ دور دراز تلاش کرتے کرتے اس نے اپنے باز کو اس حالت میں پا لیا کہ بادشاہ نے اس کی حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، اور وہ باز نے جب بادشاہ کو دیکھا تو اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے حدود توڑے ہیں اور تیری عطا کردہ آرام پذیر زندگی کو ٹھکرا کر میں اپنی دنیا کے دھوکے میں اور فریب میں آ گیا۔ دیکھ میرے مالک، اس فریب نے میرا کیا حال کر دیا ہے، نہ میں آج اڑنے کے قابل رہا، نہ تجھے منہ دکھانے کے۔ بالکل اسی طرح کا کچھ حال ہے آج ہمارے مسلمانوں کا۔ ان کو خدا کریم نے اپنے دین کا محل دیا، حلال غذا اور عبادتوں کے سکون کی شاہانہ زندگی عطا کی، پر اسے دنیا کی لذتوں نے، غیروں کے طور طریقوں نے اتنا لبھایا کہ یہ حدود کو پھلانگ کر دنیا میں کھو گیا، اور پھر غیروں کے ہاتھ یوں لگا کہ اس کے پر اکھاڑ دیے کہ جس سے اس کی اڑان ختم ہو گئی، اس کی چونچ کاٹ دی گئی جس سے اس کا روب و دبدبا ختم کر دیا گیا، اس کے ناخن کاٹ دیے گئے جس سے اس کی ہمت اور طاقت ختم کر دی گئی، اس کا حلیہ ایسا بنا دیا کہ جو سنت سجا کر کبھی خوبصورت تھا اسے فیشن سے بدصورت بنا دیا۔ جب اپنی حالات پر نظر پڑی تو مالک یاد آیا، پکارا، آہ و فغاں کیا کہ کاش میں نے یہ جرم نہ کیے ہوتے، کاش میں نے حدود کو نہ توڑے ہوتے، کاش میں مجرم نہ بنتا، اور آج